السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ جولائی 2009 میں رشین گورنمنٹ کچھ خفیہ دستاویزات دنیا کے سامنے لے کر آئی جس میں UFO یا اڑن تشتریوں کے رشین نیوی سے سامنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا، جس کی تفصیلات نے رشیا کے لوگوں کی حیرت اور بے چینی کے اندر اضافہ کر دیا۔ USSR نیوی کی ایک آبدوز 250 میٹر گہرائی کے اندر سفر کر رہی تھی کہ اچانک انہیں 6 UFOs اپنے سامنے آتے ہوئے رڈار پر دکھائی دیے، جو کہ ڈسک شیپ کے اندر تھے اور ان کی آبدوز کی طرف اس قدر تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ بس جیسے ابھی ٹکرانے والے ہیں، کیونکہ ان کی رفتار 260 میل پر گھنٹہ سے بھی زیادہ تھی۔ USSR نیوی کے پاس اس ٹکراؤ سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ آبدوز کو سمندر کی سطح پر لے آئیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن پھر اچانک یہ UFOs سمندر سے باہر نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی جو انسانوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ضرور کسی زمین سے باہر سے آئی ہوئی مخلوق یعنی ایلین مخلوق کی تھی، جو اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی کہ کیا یہ ایلین مخلوق کسی سمندر کے اندر، جس کے بارے میں ہم 5% سے بھی زیادہ نہیں جانتے، اپنے خفیہ بیس بنا کر انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کون سی مخلوق تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ یہ آج بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مزید سائبیریا میں 1982 کے دوران 1642 میٹر گہرائی میں موجود دنیا کی سب سے گہری تازہ پانی کی جھیل میں رشین نیوی کے غوطہ خور ایک مشن پر کام کر رہے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ خون جما دینے والی اس ٹھنڈی جھیل کے اندر یا اس کی گہرائی کے اندر کیا کوئی جاندار مخلوق زندہ بھی رہ سکتی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی یہ 7 غوطہ خور 50 میٹر گہرائی کے اندر پہنچے تو اچانک سے انہیں احساس ہوا کہ جیسے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ انسانوں سے ملتے جلتے مگر ان سے سائز اور جسامت کے اندر بہت بڑے ایلینز، جنہوں نے اپنے سروں پر ہیلمٹ پہن رکھے تھے، ان کے سامنے موجود تھے، تقریباً 9 فٹ لمبے۔ ان کے پاس کوئی آکسیجن ٹینک بھی نہیں تھے، مگر وہ پھر بھی سانس لے رہے تھے۔ ان غوطہ خوروں نے ان میں سے ایک ایلین پر جال ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر ایک طاقتور فورس نے انہیں اچانک ایک جھٹکے سے یہاں وہاں بکھیر دیا اور یہ سبھی لوگ جھیل کی سطح پر واپس آ گئے۔ خوف اور آکسیجن کی سپلائی اچانک بند ہونے کی وجہ سے ان 7 میں سے 3 غوطہ خوروں کی اچانک موت ہو گئی، جبکہ باقی شدید زخمی ہوئے۔ UFO ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھے، جنہوں نے سمندروں اور جھیلوں کی گہرائی کے اندر اپنے خفیہ بیس اسٹیشن بنا رکھے ہیں۔ ان کے پاس وہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ ہم انسانوں کو شاید آنے والے کئی سو سالوں کے اندر بھی میسر نہ ہو۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ ذہین اور جینیس مخلوق ہے، جو کہ اس گہرے اور ٹھنڈے ترین سمندروں کے اندر بھی سروائیو کرنا جانتی ہے، کیونکہ یہ آبادی اور انسانیت سے دور ایسی جگہ ہیں جہاں پر رہ کر وہ پوری دنیا کو یہاں سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کے اندر تو UFO یا اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے واقعات بھرے پڑے ہیں، جنہیں کئی بار کیمراز کے اندر بھی ریکارڈ کیا گیا۔ صرف 2 دہائیوں کے اندر امریکہ میں 150 بار سے بھی زیادہ اس طرح کی نامعلوم مخلوق کو دیکھا گیا، جنہیں پہلے تو گورنمنٹ نے کوئی نامعلوم سا آبجیکٹ کہہ کر لوگوں کی توجہ کو حاصل کیا، مگر بعد میں یہ بھی کنفرم کر دیا کہ یہ کسی ایلین مخلوق کے تیار کردہ UFOs یا اڑن تشتریاں تھی، جو کہاں سے اور کیسے آئی، ان کا مقصد کیا تھا، پینٹاگون کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کئی امریکی صدور اور انٹیلیجنس آفیسر اس بارے میں بات کر کے پبلک کو اس بارے میں کنفرم کر چکے ہیں کہ US نیوی نے کئی بار ویران سمندری جزیروں پر اور آسمان میں ایسے نامعلوم UFOs کو دیکھا ہے جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، مگر ان پر تحقیقات ابھی کر رہے ہیں۔ جس سے ایک عام شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انسانوں سے زیادہ ذہین اور ایڈوانس ترین مخلوق جو کہ کائنات کے کسی اور کونے سے آتی ہے، ہمارے درمیان نہ صرف موجود ہے بلکہ ہر لمحہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے پاس ایسی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہے جو بنا پروں کے اڑنے والی ایک نامعلوم اڑن تشتری ہے، جو کہ سمندر میں اور خشکی دونوں پر ایک ناقابل یقین رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ آخر یہ کیا چیز ہے اور ان کی آمد کیوں روز بروز زمین پر بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ان کا خوف اور دہشت دنیا کے اندر جان بوجھ کر پھیلا کر کسی ایجنڈا کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ ایک ایسا سچ ہے جسے جان بوجھ کر آپ سے چھپایا جا رہا ہو؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اور جنات وہ واحد مخلوق ہیں جنہیں عقل اور شعور کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ وہ اپنی موجودگی کے متعلق یا اپنے وجود کے متعلق جانتے بھی ہیں یا اس کے متعلق اویئر ہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی انسان وہ واحد مخلوق ہے جو تمام زمینی مخلوقات سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ ایلینز انسانوں سے 1000 درجے ذہین بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟
اس کا جواب ہے کہ یہ ایک پورا عالمی ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ایک انجانی مخلوق کے وجود پر یقین دلوا کر لادینیت کی طرف لے جانا ہے، اور خدا کی بجائے انسان کو اس ایلین مخلوق کی تخلیق ہونے پر یقین دلوانا ہے جو کہ اسے بنانے والے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح تو دکھتی ہے مگر انسان نہیں ہے۔ ایک ایسا یقین جو وہ اپنی فلمز کے اندر اکثر دکھاتے رہتے ہیں کہ کسی خدا نے نہیں بلکہ ایک سمجھدار ذہین مخلوق نے انسانوں کی زمین پر زندگی کی شروعات کی بنیاد رکھی، اور جو بھی پیغمبر زمین پر بھیجے گئے وہ خود بھی کسی ایلین یا کسی سپیریئر مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، نہ کہ خدا سے۔ آج انٹرنیٹ پر اس طرح کی ویڈیوز اور آرٹیکل بھرے پڑے ہیں جہاں پر آپ کو یہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آپ کو انسانوں کی طرح دکھنے والے ایک ایسے مسیح پر یقین دلوانا ہے جو خود کو پہلے مسیح اور پھر خدا کہہ کر اپنے وجود پر یقین دلوائے گا، جو کہ اس دنیا سے نہیں بلکہ آسمانوں پر موجود اپنے تخت کو چھوڑ کر یہاں زمین پر انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بار بار بیان فرما کر ہمیں ڈرایا کہ وہ فتنہ دجال ہوگا۔ دراصل ان UFO اور ایلینز کی کہانیوں کے ذریعے لوگوں کا عالمی طور پر برین واش کیا جا رہا ہے، جس کے اندر کئی مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر آپ کو خدا کے وجود پر یقین کو ختم کر کے اسے ایک ایسے قدرتی عمل یا نیچرل پروسیس پر یقین دلوانا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا، اور ہم انسان اور کچھ نہیں بلکہ بندروں کی ایوولوشن یا کسی جانور کے بدلاؤ کا نتیجہ ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے، کیونکہ بچپن سے ہی آپ کا برین واش کیا جاتا ہے کہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق کیسے انسان ارتقاء کا مرحلہ طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا، جس میں خدائی تخلیق کا کوئی کردار نہیں۔ کیا اسلامی تعلیمات اس بات کی اجازت دیتی ہیں یا اس تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں جو خود انسان کی پیدائش پر سوال کھڑے کرے؟ کیا ہماری نوجوان نسل اسے پڑھنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوگی کہ جب قرآن کریم کے اندر اللہ پاک واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں آسمانوں پر تخلیق کیا اور پھر انہیں زمین پر اتارا، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان ایوولوشن کا مرحلہ طے کرتے ہوئے بندر سے انسان کے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیا اسلامی معاشرہ یا اس کی تعلیمات اس کے خلاف نہیں ہیں؟ یعنی ایسے سائنسی مفروضے جسے سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا، ایسی لادینیت پر مبنی تھیوریز جو کہ صرف مفروضے ہیں، یہ کوئی سائنسی قانون نہیں ہے جسے ثابت کیا گیا ہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ فلمز، نیوز اور میڈیا کے ذریعے آپ کو ایلینز کے وجود پر یقین دلوانا ہوتا ہے کہ کوئی سپیریئر یا طاقتور ایلین مخلوق ہمارے درمیان موجود ہے جس نے ہمیں بنایا، اس دنیا کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کس طرح سے پری پلانڈ ہوتا ہے، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پہلے آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسی تھیوریز کو فیکٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا دماغ اسے آہستہ آہستہ قبول کرے، یا ایک مشہور سائنٹسٹ کسی ڈاکومنٹری کے اندر سامنے آ کر آپ کے اس یقین کو مضبوط کرتے ہیں کہ اس کائنات اور انسان کی تخلیق کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ یہ آپ کو وہ سب کچھ کبھی نہیں بتائیں گے جو زندگی کے اور کائنات کی تخلیق کے اصل مقصد کو بیان کرے، آپ کے خالق کو پہچاننے میں آپ کی مدد کرے۔ مثال کے طور پر فیبوناچی نمبرز، ایک ایسی گولڈن ریشو جو پوری زمین اور کائنات کی ہر ایک زندہ تخلیق کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا سانچہ جس سے ہر جاندار چیز کو بنایا گیا، جس کا مطلب کہ زندگی کو بنانے والا ایک ہی خالق ہے جس نے اس سانچے کے اندر ہر زندہ چیز کو رکھ کر بنایا۔ اس ٹاپک پر میری ایک پوری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، جسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کتابوں کے اندر یا ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس طرح کے سائنسی فیکٹس کو پڑھا؟ یقیناً بالکل نہیں پڑھا ہوگا، تو کیا یہ منافقت نہیں؟ دوسری طرف آپ کے سائنس کا آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو کسی ایکٹر کی طرح آپ کے دماغ کو اپنی لادینیت اور دین سے بیزار کرنے والی تھیوریز کو ایکسپلین کر کے آپ کو اپنے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ ایک مستند سائنٹسٹ کے طور پر پلانٹ کیا جاتا ہے جس پر بلین ڈالرز کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اسکرین پر نظر آنے والے تقریباً سبھی سائنٹسٹ امریکنز ہی ہوتے ہیں۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کبھی کسی مسلم سائنٹسٹ کو بھی آپ کے سامنے سائنس کے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا، جن کی ان گنت سائنسی خدمات ہیں؟ انہوں نے ایسی انقلابی ایجادیں کی جنہوں نے سائنسی اور انسانی تاریخ کو بالکل بدل کر رکھ دیا، لیکن آپ ان کا ذکر یہاں پر نہیں سنیں گے کیونکہ یہ سب کے سب تو مسلمان تھے، اور یہاں پر انہیں لادینیت یا ایتھیزم کو پروموٹ کرنا ان کا مقصد ہے، اسی لیے زیادہ تر سائنٹسٹ خود کو ایتھیسٹ ہی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشہور ایتھیسٹ جو بھی تھیوریز پیش کرتے ہیں وہ سائنسی حقائق بالکل نہیں ہوتے، صرف تھیوریز ہوتی ہیں جو آگے جا کر مزید کچھ ریسرچ کرنے کے بعد غلط ثابت ہوتی ہیں یا بدل جاتی ہیں۔ لیکن بار بار سن کر یہ آپ کے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہیں یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد کریں کہ کسی بھی سائنسی تھیوریز کو جن پر ماضی کی کئی جنریشن یقین کرتی رہیں، لیکن آج سائنٹیفک ریسرچ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ تمام تھیوریز غلط تھیں، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ سو کالڈ سائنٹسٹ دراصل اپنا ایجنڈا کچھ اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ آپ کو کچھ سائنسی حقائق پیش کرتے ہیں
جو بالکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں مگر اس کی وجہ آپ کو نہیں بتاتے کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ اس کی بجائے کچھ غلط انفارمیشن دیتے ہیں یا پھر اسے کو انسیڈنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بگ بینگ کو ایک سائنسی حقائق کے طور پر پیش کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دھماکہ جس نے کائنات کی شروعات کی، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری کائنات وجود کے اندر آئی، لیکن اس نقطے کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی، اسے کس طاقت نے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا، اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، صرف اس کے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے جس سے معاشرے کے اندر ایتھیزم کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق یو ایف اوز، ایلینز، دجال، نیو ورلڈ آرڈر اور ایک عالمی ایجنڈا کے ساتھ کیسے ہے، ہم آہستہ آہستہ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 کا انتظار کرنا پڑے گا، جہاں میں پورے لاجیکلی اور سائنٹیفکلی طریقے سے آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ایلینز کے نام پر آپ کے دماغ کو جو فیڈ کیا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے، ان کے اصل مقاصد کیا ہیں جو کہ آخر میں جا کر در حقیقت دجال سے ملتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ جیسا اور جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہو۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔